امام المرسلین خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا رضی اللہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور وہ لوگ اللہ سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا اور ان کی عظمت کو اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابہ کرام یہ مقدس شخصیات ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض حاصل ہوا ہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کی شب و روز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا حضور کی شرف صحابیت کے لیے۔ اور صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیے اور آخر وقت تک ایمان پر بھی قائم رہے اور ایمان پر ہی دنیا سے گئے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، پردہ کر گئے، یہ صحابی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ سے خوف دلاتا ہوں، اس کی ذات سے خوف دلاتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہیں ان کے معاملے میں دلاتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں گستاخی کرنے سے، ان کے بارے میں برا بھلا بولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ کے خوف کو یاد کر لو، انہیں برا مت کہو، اس لیے کہ وہ میرے صحابی ہیں، میرے صحبت یافتہ۔ چنانچہ حاضرین کرام، صحابہ کرام کا مقام بڑا بلند عرفہ والا ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا رتبہ ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ صحابہ کا جب تذکرہ ہوگا تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر نہیں آیا، تو یہ عرض کر دوں کہ اہل بیت کے ذکر کے بغیر بات ہی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل بیت جہاں حضور کے گھر والے ہیں، اہل بیت بھی ہیں، وہیں انہیں دوسرا شرف حاصل ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں، ان کا تعلق صحابہ کرام کی جماعت سے بھی ہے۔ جیسا کہ ہر صحابی ہے لیکن ہر صحابی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، لیکن ہر اہل بیت صحابہ میں شامل ہے۔ یہ دوہرا شرف اہل بیت کو حاصل ہے، دو مرتبے، دو رتبے کو حاصل ہے اہل بیت والزام کو۔ اور جب یہ ذکر آئے گا تو چونکہ فضائل کے باب میں مولا کائنات کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن آپ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ جہاں صحابی ہیں وہیں حضور کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں، گویا کہ آپ چاروں میں بھی ہیں اور آپ پانچوں میں بھی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چاروں میں بھی ہے، پانچوں میں بھی ہے۔ حضرت مولا علی صحابی بھی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا اہل بیت میں بھی شامل۔ الغرض حاضر اکرام، تو آج کا جو دور چل رہا ہے جہاں فتنے اور طرح طرح کی برائیاں عام ہیں، جہاں ہر طرح کے معاملات بازی میں بھی خرابیاں ہیں، جہاں ہر موڑ پر گناہ ہے، ہر موڑ پر فتنہ و فساد کے معاملات ہے، ہر موڑ پر قتل و غارت گری ہے، ہر موڑ پر فتنہ سازی کا معاملہ بازار گرم ہے۔ اور ایسے موقع پر آج کے اس پرآشوب دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کے متعلق فکر مند رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جو مال لوٹنے والے ہیں، جو مال و اسباب لوٹنے والے ہیں، وہ تو مال و اسباب لوٹ لیں گے، لیکن مال و اسباب لوٹنے کے بعد مال و اسباب پھر سے اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن جو دین لوٹنے والے ہیں، جو دین کے ڈاکو ہیں، آج ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت ان سے کر لی جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لی جائے۔ اس لیے کہ مال جب جاتا ہے تو مال آ بھی جاتا ہے، لیکن جب دین چلا جاتا ہے تو پھر دین حاصل نہیں ہوتا، ایمان چلا جائے تو پھر ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اس ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا صحیح رہنما چنے، اپنا صحیح لیڈر اس میں چنے، اپنا صحیح قائد اس میں ڈھونڈے، تاکہ وہ آپ کو دینی معاملات میں، عقائد کے معاملات میں، آپ ایمان کے معاملات میں، دیگر معاملات جب بھی آ جائے تو آپ کی صحیح رہنمائی ہو جائے، آپ کو صحیح راستہ بتا دیا جائے، تاکہ آپ کے دین و ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے، عقیدے کی بھی حفاظت ہو جائے۔ اور اس عقیدے اور ایمان کی جب حفاظت ہو جاتی ہے تو دنیا کی ایمان والی زندگی دنیا میں گزار لیتے ہیں، اور مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر قبر میں یہی دین و ایمان کام آنے والے ہیں۔ قبر و حشر میں میزان پر ہر موقع پر ہمارا عقیدہ ہمیں کام آنے والا ہے، اور اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر قبر میں عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، اور اس معاملے میں ہم صحیح سے اپنے ان معاملات کو دیکھیں، درست کرنے کی کوشش کریں۔ ان معاملات میں جب مسائل آ جائے، ذہنوں میں سوال ہو، اشکال ہو، تو پھر ان معاملات کو صحیح شخص کے پاس، صحیح دین و اسلام کا علم جاننے والے کے پاس اس معاملے کو رکھ کر اس کی اپنے معاملات کی درستگی کے لیے کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی دین و دنیا دونوں ہی کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے۔ حاضرین کرام، آج ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، اور انہی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق آج یہ دور چل پڑا ہے کہ کبھی اہل بیت تو کبھی صحابہ کرام، ہر دو کے خلاف معاملات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے گستاخیاں کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی شان اور ان کے مرتبے کے بارے میں زبان درازی کی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم ایسے موقع پر صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، پڑھیں، سیرتوں کو دیکھیں، تاکہ ہمارے جو نظریات ہیں ان کو درست ہو جائیں۔ اور اگر ایسے معاملات میں ہم ملوث ہیں صحابہ کرام کی گستاخیوں میں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان معاملات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور جہاں تک اہل بیت کی بات ہے، میں وہ بھی عرض کر دوں کہ اہل بیت کے متعلق بھی ہمارے دلوں میں الفت و محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر جب یہ دو باتیں ہو گئی تو پھر ہماری جو پہچان ہے، اہل سنت کا جو مشرب ہے، مسلک ہے، وہ اولیاء کرام کی محبت بھی ہے، چونکہ اہل سنت کی پہچان صحابہ و اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام سے محبت، ان سے تعلق پر بھی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، اور چونکہ محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے یقیناً اسلام کی آمد کے بعد بھی یہ مہینہ عظمت و عرفہ و اعلیٰ رہا ہے، اور پھر اس مہینے کی جو نسبت ہے آمد اسلام سے پہلے، وہ
اس دور کے پہلے واقعات ہونے والے، جن میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہو، یا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اور آپ کی کشتی جو جودھی پہاڑ پر لگی تھی وہ واقعہ ہو، یا دیگر واقعات ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے نکلے، جو نمرود کی طرف سے آگ لگائی گئی تھی اس آگ میں سے آپ نکلے، وہ دن ہو، یا پھر دیگر ایسے واقعات ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہونا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کا حاصل ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ نے جو راستہ دریا میں بنایا تھا، وہ راستہ جس دن بنایا گیا تھا وہ 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات اس مہینے سے نسبت رکھتے ہیں، اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ محرم اسلام کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، اسلام کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ یہ اسلام کا محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یقیناً یہ اسلام کے آمد کے بعد بھی یقیناً یہ واقعات کے لیے مشہور رہا، لیکن جو ہی حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت ہوئی تو اس مہینے کی نسبت اور اس کی نسبت و عظمت کا حال اور بلند ہو گیا، اور حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام سے اس کو نسبت ہو گئی۔ حاضرین کرام، لیکن اس مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تعلق ہے، نسبت ہے اس مہینے کی۔ حاضرین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے اور حضور کی آپ سے محبت فرماتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو فرمایا عمر ہوتے، اور فرمایا عمر وہ ہے جو جس راستے سے گزر جائے تو شیطان اس راستے پر نہیں آتا، فرمائے۔ حاضرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں 40ویں شخص تھے، اور آپ کا واقعہ مشہور ہے اور کئی مرتبہ یہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے بات کہی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اپنے آبائی دین کو جو لوگ یہاں رکھتے ہیں ان کا ختم خطرے میں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور نکلے۔ راستے میں جب ایک شخص مل گیا، کہنے لگا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کا سر نعوذ باللہ ان کے سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے، اور وہاں جب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر ہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ نے دستک دیا تو اندر بہن نے پوچھا کون ہے؟ عمر نے کہا میں عمر ہوں۔ جیسے ہی کہا تو فوراً انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت کو روک دیا اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر جیسے ہی داخل ہوئے اپنے بہن بھائی کو ایک تماچا رسید کیا جو سیدھا زمین پر گر گئے، پھر اس کے بعد اپنی بہن پر جو ہے غصے کو ظاہر کیا، ڈانٹ و ڈپٹ کی، غصہ کیا۔ اس کے بعد جب آپ بحث کر رہے تھے، غصہ کر رہے تھے اور مار رہے تھے، اسی دوران بہن نے آپ کو روکا اور کہا کہ عمر ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس کلام کو ہم پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ کلام تو سن لو کہ کیا اس میں ارشاد ہے، کیا حکم ہے۔ تو بہن نے جیسے قرآن کریم کی آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس کا اثر ہونے لگا، اور آپ اس عمل سے رک گئے اور اپنی تلوار کو ہاتھ میں واپس اٹھا لیا، تلوار لے لی اور واپس نکلے، اور سیدھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر پہنچے۔ اور وہاں جب دستک دی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، جن کو یہاں اطلاع ہو گئی تھی، تو سب حضور کے پاس جمع ہو گئے۔
تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آنچ آئے، آگ تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حضور کے پاس پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ نے دروازے پر جو اندر سے تھے ایک شخص صحابی، ان سے کہا کہ دیکھو کون ہے؟ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا عمر۔ تو حضرت امیر حمزہ کو جب کہلایا گیا اور کہا گیا کہ عمر آئے ہیں، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر عمر خیر کے ساتھ آئے ہیں، امن کے ساتھ آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر عمر قتل و غارت گیری کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو یاد رکھو کہ عمر کی تلوار سے عمر کے سر کو تل کو جدا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی تلوار جو ایسے ہی ہے، آپ اندر داخل ہوئے، حضور کے پاس تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہے حکمت رکھنے والا؟ حضور سے بڑھ کر کون ہے جو آپ کے بازوؤں میں جو قوت و طاقت اللہ نے عطا فرمائی؟ حضور سے زیادہ طاقت رکھنے والا کون ہے؟ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا، حضور بھوکے پیاسے ہیں، حضور محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہاں جانے لگا، بہت ساری باتیں ہونے لگی، لیکن دنیا کو کیا معلوم جس عمر کے روب سے سارا مکہ خوف کھاتا تھا، اس عمر کے گریبان کو میرے آقا پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں جھجوڑ کر، اے عمر کیا بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ؟ اس واقعے میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر آئے اور کلمہ نے پڑھ لیا، بلکہ حضرت نبی پاک نے عمر کے گریبان کو تھاما جس عمر سے سارا مکہ خوف کھاتا تھا۔ حضرت عمر جیسے ہی آقا نے فرمایا ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام۔ حاضر اکرام، اسی لیے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت اور بازو ہے۔ اسی لیے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بازو، حضور کی قوت، اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی اس قوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کہ یہاں تک کہ واقعہ مشہور ہے، حضور کی قوت کے بارے میں بات نکلی ہے تو عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ حضور چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے سے، سنسان راستے سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ہوا یہ کہ صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے، راستہ ایسے ہوا کہ دوسرے ساتھ میں جو صحابہ تھے وہ راستہ بھٹک گئے، حضور تنہا آگے نکل گئے۔ اتنے میں سامنے رکانہ پہلوان، جو اس وقت کا مشہور پہلوان تھا اور اس کے داؤ پیچ سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، رکانہ پہلوان، جیسے ہی اس نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگا اے محمد آج ہاتھ آئے ہو۔ کیا کہنے لگا؟ اے محمد آج سامنا ہوا ہے تم سے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتا رکانہ کیا کہنا چاہتا؟ حضور تنہا ہے، یاد رکھو۔ کیا کہا؟ بتا رکانہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ رکانہ نے کہا کہ آ جاؤ پھر دو ہاتھ ہو جائیں۔ کیا کہنے لگا رکانہ؟ میرے اور آپ کے آقا سے کہنے لگا، کہا دو ہاتھ ہو جائے، کشتی کرنے آئے، مقابلہ کر لے۔ دیکھتے ہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں بچاتا ہے یا میری بازو تمہیں پچھاڑ دیتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تانا، آج جب تو نے مقابلے کی ٹھان لی ہے تو آپ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان میں اتر گئے اور وہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دو ہاتھ کرنے کے لیے آگے ہو گیا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ مقابلہ شروع کیا اور کیا ہوتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہر داؤ کو شکست دے دی، اس کا ہر داؤ بیکار جاتے رہا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور ایسی مضبوط آپ نے اس پر پکڑ ڈالی، ایسی گرفت فرما لی کیا وہ چھوڑانے سے رہا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کا رب آپ کو طاقت و قوت عطا کیا ہے اور آج آپ کا رب آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ حضور پاک سے جیسے ہی اس نے گزارش کی، حضور نے اس پکڑ سے اسے آزاد کر دیا۔
اس کے بعد پھر رکانہ اٹھا، جیسے اٹھا پھر کہنے لگا اب تو تمہارے رب نے تمہاری مدد کر دی، آؤ پھر ایک بار کوشش کرتے ہیں، اگر اس دفعہ بھی آپ مجھے شکست دے دیں تو یہ جو میرے بکریوں کا جو آپ ریوڑ دیکھ رہے ہیں اے محمد، یہ آپ کو سارے کا سارا دے دیتا ہوں۔ پہلی بار شکست ہوئی، قبول نہیں کر رہا، حضور نے کہا ٹھیک ہے آ جا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے داؤ فرمایا اور اسے پھر اسی کے سارے داؤ کو حضور نے شکست عطا فرما دی، اور جب دیکھا کہ اس کے کوئی داؤ نہیں چل رہے ہیں، اسی کشمکش میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسے اسے زمین چٹائی، ایسے اسے شکست کی دھول چٹا دی میرے آقا نے، پھر ہار کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے بازو میں بہت قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور کہنے لگا کہ آج مجھے بخش دو، مجھے اپنی اس گرفت سے آزاد کر دو۔ حضور نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سلام تو نہیں لاؤں گا، لیکن ایک یہ عرض کروں گا، میری گزارش ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ رکانہ پہلوان کا نام جو عرب میں مشہور ہے، جو ایسا مشہور پہلوان ہے، ایسا مشہور پہلوان ہے جس کی طاقت کے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، اے محمد اس واقعے کو یہی رہنے دے، اس واقعے کو لوگوں میں نہ مشہور ہونے دیا جائے، اس لیے کہ مدینے کے اور دیگر مقامات کے لوگ مجھ پر ہنسنے لگیں گے کہ دیکھو رکانہ پہلوان جا رہا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار گیا ہے، اور کہا اس کے بدلے میں آپ کے سارا جو ہار چکا ہوں بازی، اس کے مقابل اس کے عوض میں آپ کی خدمت میں سارا بکریوں کا ریوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بکریوں کا ریوڑ نہیں چاہیے، اے رکانہ بس اتنا کر لے کہ اللہ پر ایمان لے آ جا، خدا تعالیٰ کی توحید کو مان لے، مجھے اللہ کا رسول مان لے، یہی کافی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ حضور نے اسے وہیں چھوڑا، آگے بڑھے ہی تھے تو صحابہ کرام متنے میں اسی مقام کے قریب میں پہنچے، دیکھا یہاں حضور کھڑے ہیں، انہوں نے رکانہ کو دیکھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے مزاج عالی، آپ کی کیفیت کا کیا حال ہے؟ تو حضور نے فرمایا یقیناً ہر مقام پر میرا رب میری حفاظت فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام صحابہ اسی فکر میں تھے، رکانہ پہلوان کا نام ہر کوئی جانتا تھا، وہ فکر مند ہو گئے کہ کہیں آقا کو ضرر نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضور نے فرما لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حاضرین کرام یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا کہ ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو شان عطا فرما دی۔ ہر نبی کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، آدم کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، نوح کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، ابراہیم کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، اسماعیل کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، اسحاق کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، الیاس کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا۔ حاضرین کرام جتنے انبیاء کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، موسیٰ کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا معجزہ دے کر بھیجا، اور مصطفیٰ کو بھیجا تو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، یعنی ایسی شان عطا فرمائی۔ کوئی میدان کی بات کرے تو مصطفیٰ کے ذات اطہر کے سامنے میدان میں بھی نہیں ٹک سکتا، ایسی بازو کی قوت میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی۔ حاضرین کرام فرمایا جاتا ہے حضور کو جو قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، دنیا کے 40 مردوں کی قوت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، تو کون ہے میرے آقا سے مقابلہ کر سکے؟ کون ہے میرے آقا کی ذات خود کے سامنے ٹھہر سکے؟ ارے بڑے بڑے میرے آقا کے قدموں میں ہوتے ہیں، آقا کے سامنے کون ٹھہر سکے؟ حاضرین کرام یہ قوت، یہ بازو میرے آقا کو اللہ سے عطا فرمائی۔ جب بندہ مصطفیٰ کو ایسی شان والا مانتا ہے تو پھر اہل بیت بھی سمجھ میں آتے ہیں، صحابہ بھی سمجھ میں آتے ہیں، ابو بکر بھی سمجھ میں آتے ہیں، عمر بھی سمجھ میں آتے ہیں، عثمان بھی سمجھ میں آتے ہیں، علی بھی سمجھ میں آتے ہیں، اور پھر حضور کا خون مبارک، حضور کے جسم اطہر سے جس کا تعلق ہو، جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہو، وہ فاطمہ بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ حسن بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ حسین بھی سمجھ میں آتا۔ حاضرین کرام اب جو مصطفیٰ کو ہی نہ مانے
نہ وہ ابو بکر کو سمجھ سکتا ہے نہ علی کو سمجھ سکتا. اور علی کی بات آئے تو یہ بھی کہہ دوں، جو حسن اور حسین کا باپ ہے وہ علی، جس کی پرورش، جس کو آغوش رحمت نصیب ہوئی، تو جو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اس دامن رحمت میں پلے والے کا نام علی ہے. جس نے چلنا سیکھا تو مصطفیٰ کے ان کو تھام کر چلنا سیکھا، وہ علی ہے. اور علی کے بیٹے حسن حسین ہیں، جو علی کے تربیت میں ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شفقت میں بھی پلے ہیں، جن پر مصطفیٰ کی شفقت ہوئی ہے. حاضرین کرام، ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھا جائے. آج جو صحابہ کرام اہل بیت الزام کے نام پر گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان کی عظمتوں کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، سمجھا جائے صحابہ وہ ہے جن کو حضور نے اپنی صحبت سے نواز کر صحابی بنایا ہے. جن پر نظر ڈالی تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق بن گئے، جن پر نظر ڈالی تو صدیق اکبر بن گئے، اور ابن خطاب پر نظر ڈالی تو فاروق اعظم بن گئے. نظر مصطفیٰ گری پڑی تو پھر یہ کمال ان کی شخصیتوں میں پیدا ہوا. حاضرین کرام، حضرت عثمان تھے، مال و دولت والے تھے، لیکن سخاوت کے دھنو. میرے آقا کی سخی آقا کی نظریں پڑی تو عثمان غنی بن گئے. اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حاضرین کرام، محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی اب پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کربلا کے بارے میں باتیں کہنے لگ جاتے ہیں. اب لوگوں کا حال ہو جاتا ہے کہ اے کربلا کے واقعات میں اپنی توجہ، اپنا وقت برباد مت کرو، یہ کہانیاں ہیں کہنے لگ جاتے ہیں. حاضرین کرام، پہلی تاریخ محرم کی آج ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نظریہ ہے ذرا سنو. صدیق اکبر کا نظریہ کیا ہے سنو. ان سے ہی تو پتا چلے گا نا اہل بیت کو کیا نظر سے وہ دیکھتے تھے. صدیق اکبر جب منبر رسول پر جلوہ گر ہوئے تو امام حسن مجتبی، سردار دین و دنیا حسن مجتبی، جنت کے سردار حسن کہنے لگے اے ابو بکر اترو میرے نانا کے منبر سے. کیا کہا؟ اترو میرے نانا کے منبر سے، جو میرے نانا کا منبر ہے. تو کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہنے لگے اے شہزادے، کیا کہنے لگے؟ اے شہزادے رسول، اے نواسے رسول، یہ جو منبر ہی نہیں، یہ سراپا ابو بکر بھی آپ کے نانا کا غلام ہے. یہ بتایا نا. اور آج 4 حدیث کی کتابیں پڑھ لیجیے، قرآن کی آیتیں رکھ لی، چہرے پر داڑھی چھوڑ لی اور کہ سمجھنے لگے میں وقت کا علامۃ الدہر ہوں. اب میری نظر میں کربلا کا واقعہ کچھ نہیں کہنے والوں. آؤ ابو بکر کے قدموں کو پکڑ لو، صدیق اکبر کے قدموں کو پکڑ لو، تمہیں حسن و حسین کا مقام پتا چل جائے گا. دربار صدیق اکبر میں بتایا جائے گا حسن و حسین کون ہے. یہی تو واقعہ مشہور ہے نا، ان سے ہی تو منسوب ہے نا، انہوں نے ہی تو بتایا نا صحابہ نے. تو پھر ہم اہل بیت کی آڑ میں صحابہ سے بغض کیوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضور فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نبیوں کے گھروں پر رحم و کرم کا خاص نزول فرماتا ہے. تو صدیق اکبر نے کیا کہا معلوم ہے؟ حضرت علی کا گھر بتایا جو حضور کے گھر سے متصل تھا. امام نسائی نے اس کا بھی ذکر کیا کہ سب دروازے بند ہو جائیں گے لیکن میرا اور فاطمہ یعنی علی کے گھر کا دروازہ نہیں بند ہوگا فرمایا. حدیث شریف جو نسائی حدیث شریف ہے نا، اس کے جو محدث ہیں امام نسائی، انہوں نے خصائص علی کی کتاب میں اس حدیث کو لکھا، اس واقعے کو لکھا ہے. خصائص علی آپ نے کتاب لکھی. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ تو وہ متصل تھا. کہنے کا مقصد جو امام نسائی کی تحریر کے حوالے سے دے رہا ہوں بات.
تو صدیق اکبر نے سنتے خاموش ہو جاتے نا. دیکھو صدیق اکبر نے کیا پوچھا معلوم ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر بھی ہے کیا؟ یہ بھی گھر ہے کیا ان گھروں میں جو نبیوں کے گھروں پر اللہ رحم و کرم فرماتا ہے, خاص ان لوگوں پر فضل و کرم فرماتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق بتانے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی کا گھر بھی اس میں ہے کیا؟ پوچھے. حضور نے فرمایا ہاں ہاں علی کا گھر بھی ان لوگوں میں سے ہے. فرمایا اب یہ پتا کون دیا آپ کو؟ صدیق اکبر دے رہے. اگر صدیق نہیں پوچھتے تو یہ روایت نہیں ہوتی. دیکھیں آپ. اب اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو واقعات ہیں. حضرت عمر کی شہادت کا دیا جو ہے دن ہے نا آج, اور ان کی نظر میں حسین و حسن کا کیا مقام ہے سمجھتے چلو. حضرت امام حسن و حسین حضور کے کندھے پر سوار, تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے راوی کون ہے, پوچھنے والے کون ہیں؟ عمر ہے. پوچھے عمر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا خوب سواری ہے کہا. عمر کو کہا, عمر کہہ رہے ہیں حضور سے کیا خوب سواری ہے. سواری میں مطلب یہ کہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا عمر ذرا ادھر بھی تو دیکھو, سوار بھی تو کتنے خوبصورت ہے. گویا بتا رہے ہیں میرے آقا کہ تعریف میری ہو جائے اور کافی نہیں ہے, میری تعریف ہو تو میری آل کی بھی تعریف ہونا. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ اشعار لکھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ. تین مصرے لکھے, تین مصرے لکھے, 3 لائنز لکھے اشعار کے. چوتھا شعر مکمل ہی نہیں ہو رہا. محرم الحرام کا مہینہ ہے, اس نسبت سے دماغ میں رکھ کر سنو. مسجدوں میں جمع ہونے کے بھی آج ہمارے دن کھینچ رہے ہیں. آج 10 محرم کے دن جہاں حسین کی یاد ہوتی ہے وہاں آنے ہمارے قدم نہیں بڑھتے نا. سنو, یہ سننے کے بعد تو خدا را تمہارے قدم کیا تمہاری نظروں میں بھی کمال پیدا ہو جائے. کیا لکھا شیخ سعدی؟ آج کل کے نہیں ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے. آج اہل اسلام کے نزدیک تو نزدیک غیر بھی ان کے قلم کے زور کو مانتے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو کیا لکھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ. اب چوتھا مصرع مکمل نہیں ہو رہا, 4 لائن آ گئے تو رباعی کہلاتا, ہو ہی نہیں رہا. اسی کشمکش میں تھے تو لکھوں تو کیا لکھو. سارا دن گزر گیا, رات آئی, رات کا کافی حصہ بھی اسی کیفیت میں گزر گیا. آنکھ لگی تو مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. سر کی آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھلی. آقا تشریف لائے, فرمایا سعدی پریشان ہو, چوتھا مصرع نہیں ہو رہا, لکھو صلو علیہ وآلہ. اب کرو ناپو آپ, اشعار کے وزن پہ لکھے. دیکھو آپ مصطفیٰ بنائے ہیں. ارے جن کے در سے خیرات علم کی ہوتی ہے, انہوں نے چوتھا شعر مکمل کر کر بتایا کہ تم لاکھ سر ایڑی کا زور لگا لو, تمہاری کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نبی والے نبی سے تعلق صحیح نہ ہو. حاضر کرام, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور ان کا عظمت کا معاملہ بہت بڑا ہے. تو بہرحال حضور نے خود لا کر تشریف لا کر بتایا کہ صلو علیہ. کیا ہے پہلا شعر؟ بلغ العلا بکمالہ, حضور کی تعریف ہے, حضور کی شان و عظمت کا ذکر ہے. حسنت جمیل بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے جمال جہاں آرا کو ایسا کشف, ایسی شان عطا فرمائی. اس کے بعد ذکر ہے کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ, جن کی خصال, جن کی صفت, جن کی خاصیت بڑی نرالی ہے, حسن بڑی حسین ہے. کہا بات حضور کی ہو گئی. حضور نے خواب میں آ کر بتایا
3 مصرے ہمارے لیے کہہ دیے، چوتھا مصرع آل کے بارے میں کہو صلو علیہ وآلہ، مصطفیٰ آج پر بھی صلاۃ درود ہو، آج کی آل پر بھی درود ہو۔ آج نے کرام یہی تو حضور نے سکھایا۔ عمر بھی کہہ رہے تھے سواری بہت اچھی ہے، حضور نے فرمایا ذرا سوار بھی تو دیکھو، جو میرے کندھوں پر سوار ہے حسن حسین وہ بھی تو پیارے ہیں، فرمایا۔ آج نے کرام یہ حضور نے تعلیم دی۔ اب یہ حدیث کو اہل بیت کی شان کو بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ کی ذات ہے۔ انہوں نے پوچھ کر حضور سے لکھ کر آگے تو پہنچایا نا۔ آج نے کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی صحابہ کرام میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب کئی مرتبہ فیصلے لینے کا موقع آتا تو حضرت عمر فیصلہ نہیں کر سکتے تو علی کو بلاتے، اور یہ پہلے سے ہی رہا۔ ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مسند پر ہوتے، لیکن مشورے علی سے لیا کرتے۔ پھر اس کے بعد ان کا دور ختم ہوا تو حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ جب ایسے مسئلے آ جاتے کہ ایسے پیچیدے مسئلے آ جاتے کہ مشکل ہو جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کو طلب کرتے، بلایا جاتا، مولا علی شیر خدا آتے اور آپ فیصلہ کرتے۔ ایک مرتبہ ایسی پیچیدہ مسئلہ آپ نے حل کر دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اے علی، یاد رکھو حضرت عمر کے جملے، کیا کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ، اے علی اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ جملے حضرت عمر کے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ بھی مشہور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ خلافت کے منصب پر ہیں، گویا کہ بادشاہ، وہ مرتبہ رتبہ ہے، خلیفہ ہے وقت کے آپ۔ تو اس موقع پر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسن بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان ذرا کھیل میں اختلاف ہوا۔ حضرت امام حسین نے عبداللہ بن عمر سے کہا، خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں، کیا کہا ان سے؟ اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے، کیا کہنے لگے؟ اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ جیسے ہی کہا عبداللہ بن عمر کے دل کو بات لگ گئی کہ میں تو خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں اور میرے باپ کو غلام کہا گیا۔ چنانچہ کہاں تم ایسا کہتے ہو؟ کہا برابر کہتا ہوں، تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے میں بابا تک جاتا ہوں۔ گئے حضرت عمر فاروق کے پاس، گئے، جا کر کہا بابا مجھے غلام کے نانا کے غلام کے بیٹے کہا۔ پوچھا کس نے کہا؟ کہنے لگے کہ مجھے حسین بن علی نے کہا۔ کہا عمر فاروق نے کیا ایسا کہا؟ نانا کے غلام کے بیٹے حسین نے کہا؟ ہاں بابا جان ایسے ہی کہا۔ تو کہا کہ ان سے لکھا کر لاؤ۔ چنانچہ گئے عبداللہ بن عمر اور کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں تم نے جو کہا نا وہ لکھ کر دو، میرے نانا کے بیٹے کے غلام لکھ کر دو۔ انہوں نے کہا امام حسین نے جب کہہ دیا ہوں تو لکھ بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ لکھا عبداللہ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا۔ جیسے ہی لکھ کر دیا، پرچی لیے بابا کر گئے عمر فاروق عبداللہ بن عمر اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ بابا جان لکھا کر لایا ہوں، بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں لیا، ادھر عبداللہ بن عمر سوچ رہے ہیں کہ حسین کو بلا کر ڈانٹیں گے کہ تم نے مجھے خلیفہ وقت کو نانا کے غلام کیسے کہا، ڈانٹتے ہوں گے۔ یہ عبداللہ بن عمر سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے وہ پرچی لی اور چوم کر آنکھوں سے لگایا، ماتھے کو لگایا اور کہنے لگے نانا کے غلام کی غلامی کی سند نوافع نے دے دی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آج نے کرام سمجھ کیا رہے ہیں ہم؟ صحابہ کرام کے مرتبے کو سمجھے، یہ مرتبے ان کو اللہ نے یوں ہی نہیں عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ کا نام بہت سنتے نا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ سب سنے رہے نام، بڑی شخصیت ہے، بڑے حدیث کے راوی ہیں، ان کا سنو، ساری زندگی حضور کی خدمت میں رہے۔ جب ایک مرتبہ امام حسین لوگوں کے درمیان آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اس ہجوم میں لوگ مل رہے، نواز رسول بن کے،
تعظیم کے لیے قدم بوسی کے لیے پہنچ رہے تھے، اسی درمیان میں ایک ضعیف شخص لوگوں کو دھکا دے کر ہٹا کر راستہ بنا کر پہنچے امام حسین کی خدمت میں، اور پہنچ کر کیا کیے، اپنے امامے کے جو بچہ کی یہ دستار کا حصہ، اس سے امام حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. سمجھیے ذرا، امامہ ہے، صاف کرنے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ کون تو بھی ضعیف شخص ہے جسے چلنے کی قوت نہیں تھی کچھ دیر پہلے، حسین کے آنے کی اطلاع ملی تو لوگوں کے درمیان گھس کر حسین کے قدم کے پاس پہنچ کر جوتے صاف کرے. لوگوں نے پوچھا آخر بابا کون ہو آپ، پھر کیا ہے؟ جیسے ہی وہ شخص ضعیف شخص نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، میں ابو ہریرہ. لوگوں کی آنکھیں دنگ کی دنگ رہ گئی، کہنے لگے ابو ہریرہ وہی جو حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، وہی ہریرہ. کہنے لگے ہاں میں ابو ہریرہ وہی ہوں. آج اکرام آج عام ہو گیا ہے کہ جناب کہ محرم کا مہینہ آیا تو یہ کربلا کہانی تھی، فلاں فلاں تھا، نہیں جانا تھا. یہ لوگ آج کے لوگ مشورہ دیں گے امام حسین کو، جنت کے سردار کو انہوں بولیں گے آج کیا بولتے ہیں، نہیں جانا تھا کربلا کو. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی خود کی جنت تو چھوڑ دیجیے، آپ دوزخ میں کوسے کونے میں ڈال کے اس کو خود سینگنے والوں ہیں. یہ نادان جاہل دو پیر کا جانور امام حسین کو مشورہ دے رہا ہے. اور حسین کون؟ جو جنت کے سردار کا نام ہے. حضور نے فرمایا ہے نا حسین اور حسن دونوں جنت کے سردار ہیں. فرمایا جنت کے سردار کو مشورہ انہوں دیتے. آج کے 4 کتابیں پڑھ لیے، نہیں پڑھے نہیں معلوم، وہ بھی رٹ لیے، الٹا سیدھا پڑھ لیے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھے، اور اہل بیت کے خلاف کہنے لگے. یاد رکھ لو حاضر کرام، اگر آپ اہل بیت کے مقام اور رتبے کو نہیں مانتے تو آپ یہ بات کو سمجھ لو کہ تمہاری ہماری نماز چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر درود مصطفیٰ و آل مصطفیٰ پر پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی. بغیر نماز تو نماز، آپ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. چھوڑ دیجئے درود ابراہیم، کس کا ذکر ہے اس میں. الغرض حاضر اکرام، تو تمام باتوں کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حال یا آپ کا معاملہ رہا کہ ان صحابہ کرام کے ساتھ آپ رہے، اور خلفائے راشدین کے ساتھ آپ کا خاص یہ معاملہ رہا کہ وزراء میں آپ رہے، بلکہ آپ سے مشورے لیے جاتے تھے. صحابہ کرام، اہل بیت العظام، یہ ہر دو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں. یہ دو جماعتیں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں وسیلہ ہے. ان دونوں شخصیات کے بغیر محبت کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام ہو یا اہل بیت العظام، ہر دو سے محبت اور ان سے تعلق ہماری پہچان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آخر بات کہہ دوں کہ اہل سنت و جماعت ان دونوں سے محبت، ادب و تعظیم کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام، اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کا ہی نام اہل سنت ہے. اور حدیث پاک بھی آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہر امت میں 72 فرقے ہوتے ہیں، اور فرمایا میرے امت میں فرمایا 73 ہوں گے لیکن ایک جماعت ہوگی. فرمایا صحابہ نے پوچھا کون؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا میں اور میرے صحابہ کی جو سنت پر ہوگا. تو صحابہ کی سنت آپ نے سن لی، اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، اہل بیت کی کیسی تعظیم کرتے تھے، کیسا لحاظ کرتے تھے، بلکہ اہل بیت کی شان و عظمت کی روایتیں صحابہ سے ہم کو ملی. صدیق اکبر نے بتایا نا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر علی کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے پوچھا ہے ابو بکر بابا جان کیا بات ہے، علی کو بہت دور ہے، ایسے دیکھ رہے تھے، ایسے تک رہے تھے. تو یہ روایت ہے موجود. کیا کہا ابو بکر نے؟ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اس حدیث کو راوی کرنے والے، اس حدیث کو حضور سے سن کے آگے بڑھانے والے کون؟ ابو بکر صدیق، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. حاضر کریں یہ ساری چیزیں تو بہرحال
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات یہ صحابہ کرام میں اس دور میں اختلافات ان کے درمیان فروعی معاملات ہوئے، لیکن ہمارا کام نہیں ہے، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہمارے روزے صحیح نہیں ہیں، ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہیں، اور ہم بات کرنے چلے ایمان شیخین کے بارے میں، ایمان شیخین کے بارے میں، صحابہ کی ایمان کے بارے میں بات کرنے لگے، اہل بیت کی عظمتوں کے بارے میں اختلاف بولنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں، زبانوں پر کنٹرول رکھیں۔ گزرے ہوئی شخصیات کے بارے میں کہہ دینا آسان ہے، ان کی زندگی ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے گھر بار کو بچا لیں، بس یہ بڑی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے اہل عیال کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچاؤ، آپ بچانا ہے، اللہ بعد میں بچائے گا، پہلے کوشش ہم کو اور آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ تو بہرحال گستاخی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہوتا، بے ادبی، گستاخی، گالی گلوچ، فحاشی، بدتمیزی، زبان درازی، یہ ہمارے شعار نہیں ہے۔ ہم ہاتھ سے تو تکلیف پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ اور آج کا دور دیکھ لو آپ، زبان سے تو دور کی بات ہے، ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، ایک دوسرے کے قتل ہو رہے ہیں، آئے دن قتل و غارت گری کے معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں، اور قریب ہی کا واقعہ ہے، بھائی بھائی کا قتل ہوا چل ہی دنوں سے، اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی کیا ہوتا ہے حاضر اکرام، کیا فرمایا گیا، بھائی کیا ہے، بازو ہے، قوت ہے بھائی کا، حاضر اکرام کیا ہو گیا ہے، یہ بھائی کا تعلق رشتہ عرب کے دور جاہلیت میں ایسا تھا، اپنی آخری بات کہہ رہا ہوں، عرب کے جاہلیت کے دور میں حال یہ تھا، اگر کوئی کسی کے بھائی کو قتل کرتا تو وہ ان کی 7 نسلوں کو قتل کر دیتے، 7 پشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، بھائی بھائی کو قتل کرا۔ اور آج کا دور ایسا ہو گیا، بھائی بھائی میں محبت نہیں، اللہ رحم کرم فرمائے، اللہ محبت عطا فرمائے، اللہ ہر خونی رشتے میں بھی محبت عطا فرمائے، اور ہر رشتہ داری معاملات میں بھی محبت عطا فرمائے، ہر میاں بیوی بچوں میں محبت عطا فرمائے، بڑوں میں محبت عطا فرمائے۔ اب یہ ساری خرابی آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ایک چیز پڑھ لیتے، اس پہ عمل کر لیتے تو صحیح ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ اسی دور تھا، بچے کیا کرتے تھے، مدرسوں میں پڑھتے تھے، اسکول جاتے تھے ہوں گے، لیکن 2 گھنٹے مدرسے میں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ اب آج کا دور ایسا ہو گیا، 5-6 بجے تک بچہ اسکول میں ہے، اب انہیں قرآن کیا پڑھے گا بچہ، وہ حدیث کیا پڑھے گا، کیا اسے پتا چلے گا؟ اب جب ایسا بچہ ایسے ماحول میں پڑھ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، تو آگے چل کے اللہ عالم کیا حال ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم بچے کو دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ حضور نے اس لیے فرمایا 2 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، فرمایا میری محبت، پہلے کیا فرمایا، میری محبت، دوسری فرمایا میری آل اولاد کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت، تیسرے درجے پہ فرمایا قرآن کی تعلیم دو۔ یہ 3 چیزیں بچوں کو ضرور سکھائیں، پہلے حضور کی محبت، دوسری اہل بیت کی، تیسری قرآن شریف۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت عظام سے سچی محبت و الفت عطا فرمائے، ان کی سچی محبت و الفت ہمارے سینوں میں نصیب فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ المبین والحمد للہ۔